لوگ آج کل بزرگ میں پتہ ہے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ بس ذکر، تسبیحات، ایسا بالکل بیٹھا ہوا ہو، ہل ہی نہ سکے، بس اس طرح کا بزرگ دیکھتے ہیں. تو ہم نے وہ بتا رہے تھے کہ میرا یہ معمول تھا، بہت پرانا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں میرا معمول ہے کہ میں صحیح بخاری اپنے بستر کے ساتھ رکھ کے سوتا ہوں. بعض لوگ صحیح بخاری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کھول کے لوگوں کو فرقہ واریت میں الجھائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے امام منیفہ کی تو یہ رائے ہے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے فلانے کی تو یہ رائے ہے، تو ایک نئی دکان کھولنے کے لیے. تو وہ انہوں نے صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے میں نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی کوئی حدیث سامنے آئے گی تو کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل لازمی کروں گا. تو کہتے ہیں میں نے جب صبح اٹھ کے حدیث کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے. کہہ رہے میں نے کہا اب رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اوکھا سلوک کرنا ہے نا، یہی کہتے ہیں نا پنجابی میں اوکھا، کوئی بڑا اچھا سلوک کرنا ہے. ہم ہوتے تو ہم کہتے آج سب سے سلام دعا کر کے خیریت پوچھو، اچھا سلوک ختم. کیا خیال ہے؟ میں نیت کرتا ہوں اچھا سلوک کرنے کی. فون اٹھایا، بڑے بھائی سے خیریت، اچھا وعلیکم السلام، چھوٹے بھائی سے خیریت، بہن سے خیریت، ابا اماں ٹھیک، چلو آج ہم نے سب سے کیا کر لیا؟ بولو بھائی. یہ ہوتا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کہ کہتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا. ہاں کہتے ہیں میرے پاس، یہ پرانی بات ہے نا، تو میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، 25,000 روپے. وہ 25,000 اس وقت ایک رقم تھی اور ان کے لیے تھی، کیونکہ ان کے پاس تو 25 بھی نہیں تھے نا. جو غریب ہو اس کے لیے تو 25,000 بہت ہے نا. تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے کتنے؟ 25,000. تو وہ میں نے اپنی کسی ضرورت سے رکھے ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں بالکل وہی ضرورت میرے بڑے بھائی کو بھی تھی. کہہ رہے میں نے کہا اچھا سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے بڑے بھائی کی ضرورت پوری کر دو. کہہ رہے ہیں وہ 25,000 میں نے اٹھا کے ان کو ہدیہ دے دیے، گفٹ کی آپ کو گفٹ ہے. ان کو یہ نہیں بتایا کہ ایکچولی ضرورت تو مجھے تھی مگر خون تو خون ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں آٹھا نے کسی کو دے گا اور ڈائلاگ ایسے مارے گا مگر اپنا خون تو کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں، بس یہ جی ہدیہ دے دیا ان کو اور اپنی ضرورت کو کیا کر دیا؟ قربان. کہہ رہے ہیں اگلے دن کیا ہوا کہ ایک آدمی آیا جو میرا ہی شاگرد تھا اور خاندانی کنجوس مشہور تھا. اس کے بارے میں یہ تھا کہ مالدار بہت ہے مگر آج تک اس نے کسی کو کبھی ہدیہ، کوئی گفٹ اس کی جیب سے کسی کے لیے کبھی نہیں نکلا. کہہ رہے وہ آیا اور اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ 2.5 لاکھ روپے مجھے گفٹ دیے، جو بالکل توقع کے برخلاف. 2.5 لاکھ روپے گفٹ دیے. کہہ رہے میں نے کہا یہ 2.5 لاکھ، ابھی میں نے 25,000 دیے اور کتنے آ گئے؟ 2.5 لاکھ 25,000 کا کتنا ہوتا ہے؟ 10 گنا. اللہ نے کہا نا ایک کے 10 دوں گا. اب یہ دوسری آزمائش تھی. ہم ہوتے ہم کہتے ماشاءاللہ آ گئے، چلو جی اللہ کی نعمت. کہتے میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا کل کا عمل بہت زیادہ پسند، تو بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کتنا پسند آیا، لہذا یہ رشتہ داری جوڑنے کے بدلے میں یہ پیسے آئے ہیں، تو یہ سارے پیسے میں بہن بھائیوں میں، بولو بھائی، تو دوبارہ زیرو ہو گئے. وہ 2.5 لاکھ سب بہن بھائیوں کو برابر نہیں، بولو تو پھر رہنے دو، کیا کر دیے؟ بانٹ دیے. فیملی پلاننگ والے اس فلسفے کو، بولو بھائی، وہ جو ذہن دے رہے ہیں نا آپ کو، اس میں یہ کہ اپنے بچے پہ خرچ نہ کرو. بہن بھائی تو دور کی بات ہے، بھائی پیدا اس لیے نہیں کرنے دے رہے نا کہ خرچ کرنا پڑ جائے گا. صحابہ تو بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے، ان کے بچے لے کے پال لیا کرتے تھے، اور یہ اپنے نہیں پیدا ہونے دے رہے. کیسی گندی سوچ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی لاشعوری طور پر. انگریزوں نے یہی کیا، اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کیا، پھر کتوں پہ خرچ کرتے ہیں. وہ کتوں پہ کر رہے ہیں خرچ، کیونکہ اتنی دولت لے کے کہاں جائیں گے، اور بڑھاپے میں کتے ان سے ہیلو ہائے بولو نہیں کرتے. بڑھاپے میں تو انسان کو اولاد چاہیے، بیٹیاں چاہیے، بہویں چاہیے، داماد چاہیے. خیر، تو وہ انہوں نے سارے پیسے کیا کر دیے؟ پبلک میں ڈیوائڈ. تو ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ، ابھی تک زندہ ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تو میں نے جو میرے پہلے شیخ تھے، جو ان شیخ کے شیخ تھے، ان کو اس سے بھی زیادہ سخی دیکھا ہم نے.
ان کو تو ایسا سخی دیکھا تھا کہ اللہ کی پناہ, ہم تو کبھی کبھار حیران ہوتے یار یہ کرتے کیا ہیں. وہ جتنی آمدن ان کی زمینوں کی آمدن تھی, وہ بڑے مالدار تھے, اتنے مالدار تھے کہ وہ تو بھائی ہٹو بچوں, ان کی جو زمینوں سے پیسہ آتا تھا نا, ایسے بڑی گڈیاں رکھی ہوتی تھیں, اور اس میں سے اپنے گھر کا خرچہ نکالا جو بہت معمولی سا ہوتا تھا, وہ نکال کے باقی سارا فی سبیل اللہ. کیسے ہنسی خوشی دنیا سے گئے ہیں, بالکل آخری دم تک چہرہ کیا تھا ان کا. یہ اتنا, میں نہیں کہہ رہا آپ لوگ اتنی سخاوت کا مظاہرہ پلیز نہ کریں, کیونکہ ابھی ایک بیان سنا ہے, جب یہ بخار اترے گا آپ کو, پھر جب جیب میں دیکھیں گے پیسے ہی نہیں ہیں تو پھر میرے سے آ جائیں گے یار وہ سنا ہے کچھ زکوٰۃ وکات بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. تو ہر آدمی کو اس حساب سے توکل کرنا چاہیے, کچھ جمع بھی کریں تاکہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو مانگنا نہ پڑے. تو لیکن یہ جو ذہن بنایا جا رہا ہے لادین قوتیں, یہ کنجوسی والا ذہن بنا رہی ہیں, اور اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے, کیونکہ اللہ سخی ہے. نبی نے فرمایا اللہ سخی ہے, سخاوت کو پسند کرتا ہے, اور سخی آدمی اللہ کے بھی قریب, جنت کے بھی قریب, لوگوں کے بھی قریب. اور نبی نے فرمایا کہ جو کنجوس آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور, اور جنت سے بھی دور, جہنم کے قریب, اور لوگوں سے بھی دور. لوگ بھی دور بھاگتے ہیں پیسے نہ مانگ لئے, لیمو نچوڑے کم بخت خرچ کرے گا نہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.